بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ یقیناً آپ کے لیے انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کبیر دادا سے بچھڑ کر تناوش گنڈوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے اور گنڈے کیسے اسے ہراساں کرتے ہیں اور کیسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں اس کو بے ہوش کر کے، اور اس کے ساتھ کون کون سے حالات پیش آتے ہیں، کن کن حالات سے یہ معصوم بچی گزرتی ہے، یہ سب آپ دیکھیں گے ویڈیو میں۔ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کی جانب۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کوٹھی میں ایک کمرہ ابھی تک میرے سامان سے اٹا پڑا ہے اور وہاں رات گزارنے کے لیے یقیناً مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو جاؤ آرام کرو۔ پاشا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہیں بھی جاؤں، تم جا کر آرام کرو۔ پاشا نے نفی میں سر ہلایا، میرا ساتھ آپ کو سہولت دے گا، میں بس اس سے اتنا پوچھوں گا کہ اسے جہاں پر کیا تکلیف تھی اور کوئی تانا نہیں دوں گا، نہ غصہ کروں گا، بس مختصر سی بات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ پاشا کے سامنے یوں صفائی دینے لگا جیسے وہ اس کا بڑا ہی تو ہو۔ 2 ٹکے کی لڑکی کے دروازے پر کبیر دادا رات کے 3 بجے محبت کی بھیک مانگنے جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس سے تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک بانس اٹکی ہے، وہ اس سے بات کر کے نکل جائے گی۔ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھتا؟ کیا میری ذات کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا میرے وعدے، میرے الفاظ کی آپ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے؟ پاشا جذباتی ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے یار، تم بات کو غلط رخ دے رہے ہو۔ کبیر دادا اس کی بات سن کر خفیف ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں وہ آپ کو پیاری لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دھوکے باز کی چکنی چڑی باتوں میں آ کر آپ اپنے مقام ہی کو فراموش کر دیں۔ آپ بس وقتی پسندیدگی کو محبت سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں، اور بالفرض آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں، تب بھی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی مرضی پر راضی رہا جائے۔ وہ دور جا کر خوش ہے تو آپ اسے کیوں خوش نہیں رہنے دیتے؟ یقین مانیں، وہ آپ کو دیکھ کر گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، وہ ڈرتی ہے آپ سے۔ آپ اس کی نظر میں ایک گینگسٹر ہیں، ایک قاتل، شرابی اور بدکار شخص ہیں۔ پہلے وہ دولت اور عیش و آرام کے لالچ میں جہاں ٹکی تھی، اب اسے یہ سب کچھ آپ کے بغیر میسر ہو گیا ہے، اس لیے اسے کسی گنڈے موالی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا، بیٹھو پاشا۔ پاشا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ساحل سمندر پر چلو۔ کبیر دادا نے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی اور دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کودی۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آنکھیں بند کرنا بھی اس کے لیے کردار بن گیا تھا۔ دل نے مطعون کیا، کاش میں نے پاشا کو یہ نہ کہا ہوتا کہ اسے منہ مانگی رقم وغیرہ دے کر میری زندگی سے دور کر دے۔ دماغ نے پوچھا، تو کیا ساری زندگی اس دھوکے باز کی جھوٹی محبت میں ڈوبتے رہتے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس کی جھوٹی یا سچی محبت سے، جب انسان کو دوسرے کے دل کا حال معلوم ہی نہ ہو؟ بھلے وہ عیش و آرام کی وجہ سے مجھ پر
ناز و ادا کی بارش کرتی، مجھے آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پیڑ گننے سے۔ دل کا احتجاج جاری رہا۔ کیا سوچ رہے ہیں دادا؟ پاشا اس کی سوچوں میں مخل ہوا۔ کچھ نہیں یار، بس حیران ہو رہا ہوں کہ کوئی اتنی اچھی اداکاری بھی کر سکتا ہے۔ عورت ذات کو مالک نے جسمانی طور پر کمزور ضرور بنایا ہے، مگر اس کمزوری کے بدلے اسے مکاری کی ایسی صفت عطا کر دی جو مرد کی طاقت سے کئی گنا زیادہ پر اثر ہے۔ عورت کو اپنے احساسات چھپانے میں بلا کی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ذات جھوٹی محبت کا اظہار بھی اس صفائی سے کرتی ہے کہ مخالف کو یقین کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب تک اسے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے وہ سر تاپا اس مکار کے عشق میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا انحصار عورت کی ترجیحات پر ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ متاثر مرد کے ساتھ رہنے میں ہے یا دور ہونے میں۔ اگر تو اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہو تو وہ یہ ڈرامہ جاری رکھتی ہے، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں بیچارے کے قدموں سے ایک منٹ میں زمین کھینچ لیتی ہے۔ آپ شکر کریں کہ بر وقت مجھے ساری بات بتا دی اور اس کی جھوٹی محبت کا راز فاش ہو گیا، ورنہ زندگی کے کسی اور موقع پر وہ آپ کو کوئی ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ کبیر دادا کے دماغ میں تلخ سوچ ابھری، مجھے تو حالیہ نقصان بھی ناقابل تلافی ہی لگ رہا ہے، مگر منہ سے وہ یہ اقرار نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں کھانا کھائیں گے کل والے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے پاشا کو مطلع کیا اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کار ہوٹل کی پارکنگ میں موڑ دی۔ وہ میز آج بھی خالی پڑی تھی جہاں اس نے گزشتہ رات تناوش کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ وہ پاشا کو لے کر اسی میز کی طرف بڑھ گیا۔ نشست سنبھالتے ہوئے پاشا بولا، میرا خیال ہے آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا منگوائیں؟ پاشا مینیو کارڈ کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ بھی، مختصر کہتے ہوئے وہ شیشے کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی اڈیلنے لگا۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کے منہ میں تناوش کی مدر آواز گونجی، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکیں۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اسے مخاطب ہوا، آ جاؤ نا، ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گا۔ اس کا جواب اسے سنائی نہیں دیا تھا۔ یقیناً اب کبیر دادا کی بات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بیرے کے آنے تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیرے نے کھانا لگا کر ان کے سامنے رکھا۔ پاشا کو بھی کھاتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، تم نے بھی نہیں کھایا تھا؟ جی کہہ کر پاشا کھانے کو جڑ گیا۔ کبیر دادا نے چند نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیے تھے، مگر پاشا نے خوب ڈٹ کر کھایا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ پاشا کے ساتھ ساحل پر آ گیا۔ ریت پر ننگے پاؤں گھومتے ہوئے وہ بے اختیار ہو کر پاشا کو گزشتہ شب کی باتیں بتانے لگا۔ تناوش کا پاؤں میں موچ آنے کا بہانہ سناتے ہوئے وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کی بات کے اختتام پر پاشا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، مرد کو پنسانے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کے ہزاروں لاکھوں گر یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نکلتی ہیں۔ کبیر دادا نے اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سورج طلوع ہونے تک وہ وہیں گھومتے رہے اور پھر کبیر دادا کے کہنے پر وہ واپس لوٹ آئے۔ یوں آگامی طور پر کیوں بلایا ہے؟ بہت عام کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ نوشاد افریدی بوتل سے وسکی اڈیلنے لگا۔ ایس پی ضمیر حسین بولا، شاہ جی کو آنے دیں پھر بات کرتا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ نوشاد افریدی کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی در آئی تھی۔ وہی کبیر دادا والا معاملہ ہے یار۔ پلیٹ میں پڑے خشک فروٹ میں سے کشمش کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے ایس پی نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت اخلاق حسین سلام کہتا ہوا داخل ہوا۔ آئیں شاہ جی،
دونوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایس پی کی مطلب کی گفتگو پر آ گیا، تم دونوں تو اس دن کے بعد اپنے منصوبے کو بھول ہی گئے ہو، لیکن میں مسلسل اسی کام میں جتا ہوں۔ نوشاد افریدی نے کہا، بھول نہیں گئے، اپنے لیڈر پر مکمل اعتماد ہے۔ ایس پی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہرحال تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے اور خوش قسمتی سے وہ رکھیل کل سے اپنے گھر میں موجود ہے، شاید شام تک گھر ہی میں رہے گی۔ ہم نے عصر کے وقت اسے اغوا کرنا ہے، اگر اس سے پہلے اس نے گھر جانے کی کوشش کی تو اسی وقت اٹھوا لیں گے۔ اخلاق حسین نے پوچھا، باقی کے انتظامات تو مکمل ہیں نا؟ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں سارا انتظام ہو گیا ہے۔ نوشاد نے پوچھا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ دونوں نے فصیح الدین کے نمبر 2 تیمور علی کو قابو میں کرنا ہوگا، یہ نہ ہو فصیح الدین کی موت کے بعد ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور اصل معاملہ درمیان ہی میں رہ جائے۔ ایس پی نے یاد دہانی کرائی۔ اخلاق حسین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آج نوشاد افریدی کے ہاں ایک تقریب رکھیں گے، اس میں تیمور علی بھی خصوصی طور پر مدعو ہوگا، پاشا اور کاشف راجپوت کو بھی بلائیں گے، صرف کبیر دادا کو دعوت نہیں دی جائے گی، کیونکہ نوشاد افریدی اور اس کی انبن کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور پھر فصیح الدین کی موت کی خبر مجھے وہیں پر ملے گی، جسے فوراً تیمور علی اور پاشا وغیرہ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اور نوشاد مل کر اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً پاشا اور کاشف راجپوت بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح یہ اطلاع بر وقت تمام گیم کے سربراہوں کے پاس بھی پہنچ جائے گی۔ زبردست، ایس پی نے تحسین امیز انداز میں کہا، یقیناً تقریب میں میری حاضری بھی لازمی ہونا چاہیے، نہیں تمہیں منصوبے کی تکمیل کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ اخلاق حسین نے نفی میں سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ ایس پی نے اس کی بات سے مکمل اتفاق کیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کر اسے نیند آ گئی تھی، وہ دن چڑھے تک سوتی رہی، جہاں تک کہ دھوپ نے اسے سین سے اٹھا کر کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا، لیکن کمرے میں اسے نیند نہ آ سکی۔ بشرا نے اندر جھانکا اور اسے چھت کی کڑیوں کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگی، اب اٹھ کر ناشتہ کر لو۔ جی ماں جی، وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ بشرا نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ غم جتنا بھی ہو، انسان اپنے جسم کی ضروریات سے مسلسل آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا، اسے بھی زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت کھانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے پراٹھے کے چند نوالے لیے، اس کے بعد ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے کاموں میں جت گئی۔ فارغ لیٹنے سے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات چکرانے لگتے تھے۔ 12 بجے قریب اسے پاشا کی کال وصول ہوئی، وہ اسے گھر کے دروازے پر بلا رہا تھا، اندر آئے نا بھائیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت جلدی میں ہوں، میں بس تمہیں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ تناوش کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تناوش نے ڈبہ پکڑ لیا۔ موبائل فون ہے، میں اس کا کیا کروں گی بھیا؟ اس نے ڈبہ پاشے کی جانب واپس بڑھایا۔ اس میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے بھر دی ہیں، اگر نہیں چاہیے تو واپس رکھ لیتا ہوں۔ ابھی تک پاشا نے ڈبہ واپس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شکریہ بھائیا، اس نے خفیف انداز میں سر جھکایا۔ پاشا نے کار میں بیٹھا تو ماں جی سے مشورہ لیا؟ ہاں پوچھا تھا، تھوڑی دیر تک امی جان مولوی صاحب سے مشورہ کرنے جائیں گی، میں انشاءاللہ رات کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اور پاشا ہاتھ لہراتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھا بیٹی؟ عائشہ نے غسل خانے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، وہیں سے اس نے آواز دی، پاشا بھائی تھے ماں جی، جانے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ وہ رکے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس نے سرعت سے ڈبہ کھولا
اور قیمتی سیل فون باہر نکال لیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ کبیر دادا کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اس میں کبیر دادا کی ورزش اور تربیت وغیرہ کی کافی ویڈیوز پاشا نے بھر دی تھی۔ وہ باری باری تمام کو دیکھتی رہی۔ کسی میں وہ کبیر دادا پنچنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا، کسی میں خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف پوز بنا رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں کبیر دادا اسے ایک لمبے تڑنگے اور موٹے تازے حبشی دیونما شخص کے ساتھ بھی نظر آیا۔ اس کے سامنے کبیر دادا بھی ایک چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا اور اس سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا کا لہجہ کافی مؤدبانہ لگ رہا تھا۔ سے عائشہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، واہ جی، یہ موبائل فون کب خرید لیا ہے؟ ابھی پاشا بھائی دے کر گئے ہیں، تم نے تو کہا تھا ان سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لوگے۔ ماں نے اسے مطعون کیا، اس میں ان کی تصاویر ہیں ماں جی۔ کیا؟ تو یہ کہ مجھے اپنے بھائیا نے دیا ہے، اس نے مزید نصیحت نہیں سننا چاہتی۔ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ زور کی نماز پڑھ کر ماں نے پوچھا، بیٹی مولوی صاحب چلو گی؟ آپ ہو آئے ماں جی، میں شاید مولوی صاحب کا سامنا نہ کر پاؤں۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ موبائل فون لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، تم دروازہ کنڈی کر دو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ماں کے پیچھے بڑھ گئی۔ ماں کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ کنڈی کیا اور پھر چارپائی پر آن لیٹی۔ اپنی درس اور نظروں سے دور کبیر دادا کو چند انچ کے فاصلے پر مسلسل دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر اس موبائل فون میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز نہ ہوتی تو اس نے کبھی بھی پاشا سے سیل فون نہیں لینا تھا، لیکن کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ سیل فون اس کے لیے نہایت قیمتی ہو گیا تھا۔ جانے کتنے گلے شکوے تھے جو وہ اس کی تصاویر سے کر چکی تھی۔ درجنوں تصاویر میں صرف ایک تصویر ایسی، وہ تصویر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لاک سکرین اور وال پیپر پر اس نے وہی تصویر لگا دی تھی۔ اللہ پاک کرے ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہو۔ ہزاروں لاکھوں شکووں کے باوجود بے ایمان دل سے دعائیں ہی نکل رہی تھی۔ عصر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور وہ سیل فون چارجنگ پر لگا کر وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ آئی ماں جی، دعا مانگنا واپسی پر مؤخر کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھولتے ہوئے اس کی زبان چل رہی تھی، اتنی دیر لگا دی اور پھر جو ہی اس نے دروازے کا پٹ کھولا، اچانک دو آدمی اندر گھس آئے۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اکلائی۔ خاموش، ایک آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر نازک لڑکی میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ وہ ایک مرد کا مقابلہ کر پاتی۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جیب سے ٹیکا نکال کر اس کی سوئی بے دردی سے تناوش کے بازو میں گونپ دی۔ وہ او کر کے دوسرے کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ٹیکا لگ جانے کے بعد بھی اس نے تناوش پر اپنی گرفت ہلکی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا، کتنی دیر میں اثر شروع ہو جائے گا؟ بس 4-5 منٹ میں۔ تناوش کی مزاحمت آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر ددلانے لگے تھے۔ وہ اپنی سوچ کو بھی مرتکز نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے وہ ماحول، وہ بدمعاش کبیر دادا کی جدائی اور اپنا آپ تک بھولنے لگا، مگر وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ بس اسے اپنے اعضاء پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اسے شدت سے کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے شاکر، ٹیکا لگانے والا اپنے ساتھی کو مخاطب ہوا اور شاکر نے ایک دم تناوش کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔
وہ لہرا کر گرنے لگی تھی کہ ٹیکا لگانے والا اسے تھامتے ہوئے شاکر پر غرایا، بے وقوف، بغیر سہارے کے یہ گر جائے گی، سوری یار۔ اس نے ندامت زہر کی، تناوش کا سر کسی نئی شرابی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو تھامنے والے کے کندھے پر سر رکھ دیا، اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان ابھر آئی تھی۔ چلو، وہ تناوش کو تھام کر دروازے کی طرف بڑھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بیمار کو سہارا دے کر جا رہا ہو۔ شاکر نے جلدی سے اکبی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ تناوش کو آرام سے اکبی سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شاکر تناوش کے ساتھ بیٹھ کر اسے سہارا دینے لگا۔ گھر کا دروازہ انہوں نے بیر سے بند کر دیا تھا۔ گلی میں کوئی خاص آمد و رفت نہیں تھی۔ جو ایک دو راہگیر گزر رہے تھے، انہوں نے بھی ان کی کارروائی کو شک کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ شاکر کے ساتھی نے کار آگے بڑھا دی۔ یار نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے اور پرکشش نہیں ہے یار؟ شاکر نے بے اختیار تناوش کے حسن کا قصیدہ پڑھا تو نعیم نے اکبی شیشے پر نظر دوڑا کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ شاکر نادیدے پن سے بولا، بہتی گنگا میں اگر ہم بھی ہاتھ دھو لیں تو کسی کا کیا بگڑے گا؟ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب دیکھیں گے آیا تناوش تو اب بے ہوش ہے، یہ بے ہوش کرنے والے اصل میں یہ فصیح الدین جو ہے اس تک تناوش کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک رات کے لیے تناوش کو وہاں اغوا کر کے اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور راستے میں ان کے اپنے ہی ارادے بدل رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ آیا تناوش کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے یا انہی کے ہاتھوں سے یہ لٹ جاتی ہے؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں گے کہ فصیح الدین کی خوابگاہ میں تناوش جب بے لباس ہوگی، ادھر سے ہی اس کا شور کبیر دادا کو پتہ لگے گا۔ وہ ایک دم وہاں آ کر ٹپکے گا اور وہیں فصیح الدین کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور وہیں جو ہے تناوش اور کبیر دادا کی ملاقات ہوگی، اور پاشا کا بنایا ہوا سارا ڈرامہ جو ہے وہ درا کا درا رہ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔